اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہمارا جو درس ہے وہ ہے مکمل نماز کے حوالے سے، اور ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ مکمل نماز کو بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ ترجمہ بھی ہم دیکھیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جیسے ہی آپ قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات مکمل ہو کہ آپ کا جسم بھی صاف ہے، کپڑے بھی صاف ہیں، آپ کی جائے نماز جہاں پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جگہ بھی پاک ہے۔ یہ کچھ شرائط ہیں، ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ فوراً ہی قبلہ سمت ہو کر دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں پر یہاں تک لانا ہے، اور یہ اگر ہاتھ آپ نہیں بھی اٹھاتے اور صرف اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو بھی وہ جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا گویا اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، تو ہاتھ اگر آپ یہاں تک اٹھا لیں، یہاں تک اٹھا لیں، اس میں کوئی قسم کا حرج نہیں ہے۔ دعا پڑھیں گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے اور اسی کا ہو کر میں رہوں گا اور مشرکوں میں سے نہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے اپنے کاندھوں کے برابر، یہ میں نے لکھ دی ہے، بتا دی ہے، یہ تصویری شکل ہے۔ کانوں کو ٹچ کرنا تو کسی حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے، کانوں کے لوگ کو چھونا یا غالباً یا لائک جہاں تک جو ہے وہ تو ثابت ہے، لیکن کانوں کو چھونا درست نہیں ہے، اسے تھوڑا سا نیچے ہی رکھیں گے۔ پھر سب سے پہلے ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تو پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ اب تیرا نام بابرکت ہے اور بلند ہے، تیری شان اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور ساتھ ہی کوئی بھی صورت آپ ملا لیں۔ میں نے یہاں پر قل هو اللہ لکھ دیا آسانی کے لیے، چھوٹی ہے، سب کو تقریباً آتی ہے۔ قل هو اللہ احد، قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اللہ الصمد، وہ اللہ جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، پیدا کی ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع کی حالت میں جائیں گے۔ رکوع کی حالت میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو کمر ہے آپ کی، پیٹھ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بالکل سٹریٹ فارورڈ ہو، بالکل سٹریٹ ایسے، گویا اگر اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے، یہ میں موبائل ویسے بھی رکھ دیتا ہوں، لیکن اگر آپ گلاس پانی کا رکھ دیتے ہیں تو وہ گرے نہ، اس قدر سیدھی ہو۔ یہ بھی نہ ہو کہ ایسے ہلکا سا بندہ ہوا ہو، یہ بھی انتہائی غلط ہے، یا بالکل ایسے کوہان پیچھے سے نکال لیتے ہیں کچھ لوگ، یہ بھی غلط ہے۔ لہذا یہ طریقہ میں نے یہاں پر مینشن کر دی ہے کہ بالکل جو ہے وہ انسان کی پیٹھ سیدھی ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں گے جیسے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہو، اپنے بازوں کو پہلوؤں سے الگ رکھیں گے اور کمر کو اس طرح سیدھا کریں گے کہ اس پر پانی بھی ڈالا جائے تو اس پر ٹھہر جائے، یا گلاس رکھ دیا جائے وہ ٹھہر جائے، اور سر کو کمر کے بالکل برابر رکھیں، نہ بہت نیچے جھکا دیں، یعنی کہ کوہان نہ نکال دیں، اور نہ ہی اوپر کھڑے ہو کے ایسے لگے بس ہلکا سا یوں سجدے کیا ہوا ہے، اور نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر رکھیں، یا اپنے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھیں، اور رکوع جو ہے وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ کریں۔ اب رکوع میں پڑھی جانے والی تسبیحات، یہ ذرا بات تھوڑا سا یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، یہ میں نے 5-6 یہاں پر دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔
یہ رکوع میں جو ہے وہ دعا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، ایون اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ در حقیقت یہ جو میں نے یہاں پر نقل کی ہے، اس سے مراد یہ ہے حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں پڑھی ہیں، تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو الحمد شریف ہے، لیکن جو قل هو اللہ ہے، جو دوسری ہیں صورتیں، وہ آپ عربی میں ہی پڑھیں گے، وہ آپ کسی بھی قسم کی اپنی زبان میں یا لوکل لینگویج میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب پہلے دعا جو حدیث میں ملتی وہ ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ عظیم اللہ۔ اس کے بعد ملتی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے اور ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور الہی مجھے بخش دے۔ اس کے بعد ایک اور دعا ملتی ہے، وہ ہے سبحانک اللہم وبحمدی، اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف کے ساتھ سبحان کو 200 ربنا و رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روحوں کا رب نہایت پاک ہے۔ گویا یہ ایسی دعائیں ہیں جو ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع سے آپ کھڑے ہوں گے، بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے کہ آپ کی ہر جسم کی ہڈی آپ یہ دیکھیں بالکل اپنی حالت پہ واپس آ جائے گی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، ربنا ولک الحمد۔ اب اس میں یہ جو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی ہیں، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی، اس میں نے بات کی ہے کہ یہ ایک صحابی رسول نے کہا تھا اور وہ اتنا پسند آیا کہ آپ دیکھیں ہم بھی وہ دعا کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ اپنی کوئی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے تعریف کرنے والوں کی تعریف سن لی۔ رکوع کے بعد جب آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو کر یہ دعا کریں گے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ کلمات جن میں برکت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے جھکیں گے اور زمین میں پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے۔ احناف کے نزدیک پہلے گھٹنے رکھے جاتے ہیں اور شوافی کے نزدیک پہلے ہاتھ رکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ساتوں اعضاء آپ نے مکمل کریں کہ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، 2 4 6 ہو گئے اور آپ کا یہ ماتھا۔ اور اگر آپ گھٹنوں کو نہیں کاؤنٹ کرتے تو آپ کو پیشانی اور ناک کو بھی کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ اس کی ترتیب ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ ناک ہے، پیشانی ہے، دونوں ہاتھ ہیں، اسی طرح دونوں پاؤں ہیں، اور ایک آپ کا یہ گھٹنے بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کی بالکل پراپر جو ہیں وہ زمین کے ساتھ مس ہیں، ٹچ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ناک اٹھا ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ ماتھا تو خیر نہیں اٹھ سکتا لیکن ناک جو ہے وہ اکثر بچے اٹھا لیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح آخر میں دیکھیں پاؤں جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہونے چاہیے، زمین کے ساتھ ٹچ ہوں، ان انگلیوں کا جو ہے وہ رخ قبلے کی طرف ہو، اور کچھ جو ہیں وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں پیچھے سے، یہ درست نہیں ہے۔ اب سجدے میں پڑھی جانے والی دعائیں سیم وہی دعائیں ہیں، یہاں پر بھی سیم وہی بات، وقت کو ہم بچاتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد سجدوں کے درمیان ایک جلسہ آتا ہے، کچھ دیر آتی ہے، اس میں آپ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منسوب ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، یہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے سجدے سے اٹھیں، اے میرے پروردگار میرے حال پہ رحم فرما، مجھے بخش دے، میرے گناہوں سے معاف عطا فرما، دوسرا سجدہ کر لیں۔ اب چونکہ اس سجدے میں وقت تھوڑا ذرا کم ہوتا ہے، لہٰذا آپ تھوڑی سی دعا کر لیں، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آگے تشہد میں، اب یہ دیکھیں اگر آپ نیچے تو پہلے پاؤں کس طرح رکھا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور یہ ترتیب ہے سجدے میں بیٹھنے کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے تمام تر قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ التحیات کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی سب کو آتا ہے، میں ایک درود پڑھ دیتا ہوں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह तो बरकत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इनकी आल पर। बेशक तू तारीफ़ का मुस्तहिक और बड़ी बुजुर्गी वाला है। इसके बाद ये दुआ है, और इस दुआ में थोड़ा सा आप गौर करें कि ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है रब्बी जअलनी लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो अक्सर जो तुलबा या बच्चे हैं वो रब्बी जअलनी पढ़ देते हैं। ये लफ्ज़ बिल्कुल गलत है। रब्बिज है, बाज़ है, जी बिज है। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे रब, मुझे और कुछ मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला रख, और ऐ मेरे परवरदिगार मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ हमारे रब, मुझे, मेरी माँ बाप को और सब मुसलमानों को बख्श दे और जिस दिन हिसाब कायम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आ गया मौका जो मैं बात करना चाह रहा था कि आप जो है वो कोई भी दुआ कर सकते हैं। लाजमी ये नहीं है कि जी वो आपने मकसूद जो है वो दुआएं ही करनी है जी जो लिखी हुई हैं। आप इसके अलावा भी दुआ कर सकते हैं, और इसके लिए मैं अभी यहाँ पर आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, ये भी हदीस मुबारका में है, बुखारी मुस्लिम में। मिन आज़ाबि कल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाली व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व ममाती। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। अब ये भी दुआ है, आप इसमें ये पढ़ सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। बल्कि इसके अलावा भी अगर आप अपनी ज़ुबान में कोई दुआ मांगना चाहते हैं कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ अता फरमा दे, या अल्लाह जो भी आपकी एक दुआ है वो आप अगर करना चाहते हैं तो आप उसको मांग सकते हैं। इसका तर्जुमा है, अल्लाह मैं ये दोनों दुआएं मांगता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ ये दो लिखी हैं। उसके अलावा भी मैं मांगूंगा तो वो भी मैं लिख दूंगा, ना भी लिखूं तो आप अपनी मांग लीजिएगा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ अज़ाब कब्र से, और तेरी पनाह में आता हूँ मसीह दज्जाल के फितने से, और तेरी पनाह में आता हूँ मौत व हयात के फितने से, और ऐ अल्लाह मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसके बाद दूसरी जो दुआ है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। मैं ये भी पढ़ता हूँ। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह, बेशक मैंने अपनी जान पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया और तेरे सिवा कोई गुनाह को बख्शने वाला नहीं है, बस तू अपनी जनाब से मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू ही बख्शने वाला मेहरबान है। उसके बाद आप दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, गोया आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इसी तरह आप उल्टी जानिब सलाम फेर दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये जो दुआएं बताई हैं ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें लाजमी नहीं है कि आपने यही दुआएं करनी जो आपने सुनी पढ़ी हुई। उसके बाद ये दो चार मसनून अज़कार मैंने लिख दिए हैं। जैसे सलाम फेरें तो बाबा से बुलंद अल्लाहु अकबर कहें, और उसके बाद 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह, हदीस मुबारका में आता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और पहले ये जुमला पढ़ते थे। ये भी रवायत में मिलता है अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। उसके बाद रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मन। अच्छा, ये मैंने पूरी इसलिए नहीं यहाँ पर ये दुआएं ज़्यादा सारी लिखी क्योंकि वो हर एक की मर्ज़ी, वो अपनी अपनी दुआ कर सकता है। बाद में 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर। तो ये वो और आयतुल कुर्सी वगैरह वो पढ़ सकते हैं। ये वो नमाज थी जी, वो नमाज का मुकम्मल तरीका था जो अक्सर जो हैं बच्चे और बड़े जो हैं वो इसमें वो नहीं करते, उस तरह नहीं अदा करते जिस तरह होना चाहिए। बहरहाल ये जो चीज़ें आपको समझा दी गई हैं, कोशिश करें कि आप इसको वैसे ही करें, और जो दुआओं के हवाले से बयान किया गया आप उसको भी अपने नज़र में रखिए, अपनी दुआ में खुसूस याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।